بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم، میں 3 باتیں لے لوں گا مختصراً، جس کا ہمیں کافی دیر سے انتظار تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد دعا کی ترتیب ہوگی۔ بہرحال پہلے نمبر پر میں اپنی طرف سے، اپنے محترم برادران صاحبان کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے، آج کی یہ جو محفل ہے، جو بابرکت ہے، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ جو ختم قرآن کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے ختم بخاری کی جو ترتیب رکھی گئی ہے، طلبہ اور طالبات جو مشرق کی جانب جو بلڈنگ ہے وہاں پر، اور الحمدللہ ہماری ایک شاخ بھی ہے جو شریف اکیڈمی گلشن سکندر آباد میں، وہاں پر ایک چند دن کے بعد ترتیب ہے، جگہ نہ ہونے کی بنیاد پر وہاں انشاءاللہ ترتیب رہے گی۔ بہرحال میں اپنی طرف سے اسی طریقے سے آنے والے اس مبارک دن میں استاد حدیث حضرت مولانا ڈاکٹر محمد زیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بخاری شریف کا آخری حدیث کا جو درس دیا، آپ سب حضرات نے ماشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ سنا، اور اسی طریقے سے میں تہ دل سے مشکور ہوں آج کی اس محفل کے بابرکت موقع پر حضرت مولانا ڈاکٹر احمد یوسف بن نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، حالانکہ یہ آخری دن ہے، مدارس کے اندر بڑے مصروف ترین دن ہوتے ہیں، ٹائم بالکل نہیں ہوتا ہے، ویسے بھی ان حضرات کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ ان حضرات کی محبت ہے، ان کی شفقت کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی عمر درازی عافیت کے ساتھ معاملہ فرمائے کہ انہوں نے اس دن میں تشریف لا کر کے جو حوصلہ افزائی کری، یہ میرے بیان سے باہر ہے، یعنی میرے پاس اتنے کوئی ایسے الفاظ نہیں میں جو تعریف کر سکوں، یعنی ان کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ آنے والے حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب، حضرت مولانا سجاد صاحب کا بھی، اور اسی طریقے سے تمام اہل علم جو علماء صاحبان جو اس محفل کی مناسبت سے تشریف لائے، ان حضرات کا بھی، اور بزرگان دین کا بھی، اور جو طلبہ کرام جنہوں نے کیا ہے سال کا آخر ختم بخاری درس حدیث کی صورت میں مکمل کیا، ان کے جو سرپرست حضرات ہیں، یا ختم قرآن کی مناسبت سے جو ان کے بھائی یا والد صاحبان جو تشریف لائیں، یا اعزاء اقربا تشریف لائیں، یا اسی طریقے سے جو طالبات ہیں ان کی کیا ہے بہنیں یا والدہ یا ان کے اعزاء اقربا جو بھی تشریف لائی ہیں، ان کا تہ دل سے میں مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر مختصراً طالبات اور طلبہ سے، جیسا کہ عرض کا سلسلہ ہے کہ آپ سب حضرات نے اور میں نے بھی سنا، میں بھی ایک طالب علم ہوں، کہ استاد حدیث نے حدیث کے آخر میں جو درس دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے متعلق، بڑے پیارے انداز میں درس دیا، اور پھر ختم قرآن کے بعد دوسرے مرحلے میں حضرت مولانا ڈاکٹر احمد یوسف بن نوری دامت برکاتہم العالیہ نے جس بلیغانہ انداز میں جو نصیحت جو ہمیں فرمائی، تو گویا اس کے لب و لباب کیا کہ دین کیا کہتے ہیں کہ محنت، مادیات پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت والا نے جیسا کہ بیان میں فرمایا کہ علماء کرام کو پھانسی ان کو لٹکائی، یعنی اسلام کے خاطر تو سب کچھ کیا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جو میں نے اپنے بڑوں سے استادوں سے سنا، اور حقیقت بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے، کہ ہمارے اس پاکستان کی آزادی میں 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام کو پھانسی دی، بڑی قربانی دی، یہ آسانی سے نہیں آیا ہے۔ یہ ادارہ جو اس وقت موجود ہے یہ بھی کوئی آسانی سے نہیں آیا، والد مرحوم نور اللہ مرقدہ کی محنت تھی۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بارہ جو یہ ہوا بندر یا ایک اسکول اس لیے کہا جاتا ہے
کہ گزشتہ دنوں میں یہاں ہمارے ایک محلے کے نمازی تھے، ایک جنرل صاحب تھے ریٹائر، ان کے ساتھ میٹنگ تھی کسی سلسلے میں، مسجد اور مدرسے کے سلسلے میں، تو ان کو میں نے جب یہ حالات بتائے تو وہ خود حیران ہو گئے۔ موجود ہوں گے آپ میں سے محلے والے، کیونکہ ایک اور بھی صاحب تھے ساتھ میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں۔ تو میرے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دینی ادارے ہیں، ہمارے حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کا معاملہ رکھے، ہماری مادر علمی ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ انہوں نے طلبہ کرام کے لیے کتنی محنتیں کی، ان کے اساتذہ کرام بعد میں کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے یہ ضمن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان طلباء سے کہ آپ جو ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں تو گویا ادارے کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ضروری ہے، اور تعلق جب آپ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا اور رحمتوں کا سلسلہ ہوگا۔ میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، اپنے آپ کو میں سامنے رکھ کر جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میں اپنے مادر علمی میں چلے جاتا ہوں۔ میرے چند اساتذہ کرام رہ گئے ہیں تو سارے ہی اساتذہ کرام، لیکن ان کو دیکھ کر کے ان کی زیارت جب ہو جاتی تو آپ یقین کریں ایسا بالکل ساری چیزیں بھول جاتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اختتام جو نصیب فرمایا، والدین کے علم میں بھی اعلانا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن آپ کے اولاد کی خوشی کی صورت میں جو دی ہے تو آگے بھی ان کے ساتھ یہ سلسلہ رکھے، اور آپ حضرات سے یہ عرض ہے کہ استادوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ محبت کا برتاؤ کا سلسلہ رکھیں۔ تیسرے نمبر پر گویا عرض دعا کی صورت میں، ابھی مجھے ایک استاد نے بتایا کہ ہمارے ایک تخصص کے مفتی صاحب تھے، اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ بہرحال ہمارے پیر صاحبان بہت سارے گزرے ہیں، سید ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، سید مختار الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، دین کے شعبے میں جتنے بھی یہ سب ہمارے ہیں، یہ ایک پہچان کے لیے سب ہمارے ہیں۔ بنو ٹاؤن ہمارا ہے، دارالعلوم ہمارا ہے، جامعہ فاروقیہ، پوری دنیا کے مدارس ہمارے بڑوں نے اس طرح تربیت کی، کوئی یہ نہیں ہے، چاہے وہ تبلیغ میں لگنے والا ہو، چاہے وہ جہاد کے شعبے میں ہو، چاہے اسی طریقے سے قلم کی صورت میں ہو، چاہے وہ تدریس کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ سب ہے، دعائیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کسی کو نہیں۔ ہمارے ایک عزیز شوگر کے مریض پاؤں کی انگلیاں کٹ گئی، دیگر اتنے سارے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعا جو اختتام کی صورت میں انشاءاللہ حضرت والا صاحب دعا کا سلسلہ فرمائیں گے، تو عرض یہ ہے کہ جو آنے والے جو حضرات جو شریک میں وہ اسی نسبت سے شریک میں کہ ان طلبہ اور طالبات کی اس محفل مبارکہ میں شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ برحق ہے۔ جو حضرات جو شریک بھی ہے نہ سوچے، بلکہ نکلتے ہوئے یہ یقین اور عزم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مغفرت ضرور فرما دی ہوگی۔ مشکات شریف ہے نا، مرقات کی شرح ہے، اور اس کے شکور والی صفت کے باب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک معمولی، جب اللہ تعالیٰ دینے آتے ہیں نا بہانے بہانے سے مغفرت فرماتے ہیں، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کی صورت میں اسے کسی نے دیکھا، بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ یہ بتانے لگا کہ میرے ساتھ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں جب پیش ہوئے جو دونوں ترازو تھے، ابھی منازع الموازین القسط چل رہا تھا کہ دونوں ترازو میں میرے جو کیا کہتے ہیں کہ جو نیکیاں تھی وہ اوپر ہو گئی، جو بدی تھی وہ نیچے ہو گئی۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے نیک اعمال باری ہوں گے وہ کامیاب ہے۔ تو میرے نیک اعمال تھے، میرے اوپر ہو گئے، پریشان۔ اچانک کوئی چیز آ کر اس ترازو میں گری اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ جملہ آگے کا سنیے گا، یہ الفاظ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ کف تراب القیتہ فی قبر مسلم، کہ دیکھو تم نے جو عمل کیا تھا نا، ایک مٹھی مٹی ہم جو قبر میں ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 دفعہ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایک مٹھی آپ نے مسلمان کے قبر پر اللہ کی رضا کے لیے ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہارا پڑلا باری کر دیا، نیکیوں کا تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل،
کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں یا کدھر بھی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں رحمت کے اسے رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چار ہے، وَنَزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکونت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو گویا ہم یقین اور عزم کے ساتھ یہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ مغفرت کا معاملہ رکھا ہوگا۔ پھر میری یہ عرض اور ہے کہ حضرت آنے والے جو ہمارے حضرت تشریف فرما ہے حضرت مولانا یوسف بن نوری دامت برکاتہم العالیہ کا، تمام علماؤں کا، تمام معاونین کا، محلے والوں کا، حاضرین جو موجود ہے، ان سب کا پھر میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله، ولك الخلق كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام. الہنا الہ واحد لا الہ الا انت الرحمن الرحیم. یا اللہ اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ نوجوانوں نے تیرا دین حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کیا، آج اپنی زندگی کا ایک اہم مرحلہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں مکمل کیا. یا اللہ اس کے عمل کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کے والدین کے حق میں قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما. اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اسی طرح یا اللہ یہ نوجوان ان بچوں نے جو قرآن کریم کی حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، اس کی تکمیل کی، یا اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. اس مجلس میں سے کسی آدمی کو یا اللہ ان خیروں سے محروم نہ فرما. یا اللہ ان کی مکمل خیر نصیب فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، مگر اس کمزور زمانے میں اور ہماری کمزوریوں کے باوجود یا اللہ آپ نے ہمیں دین سے، دین کی خدمت سے، دین کی تعلیم سے وابستہ رکھا ہے. یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اس کے ساتھ وابستہ فرما. یا اللہ ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرما. یا اللہ اس جامعہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا اللہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان جس نوعیت کی محنت کر رہے ہیں اسے قبول فرما. اس جامعہ کو ان تمام محنتوں کے ساتھ ترقیات نصیب فرما. یا اللہ اس جامعہ اور دیگر جامعات اور مدرسوں کی برکتوں کو سے ہمارے شہروں کو مالا مال فرما، ہمارے شہر کو مالا مال فرما. یا اللہ شہر کو، اس ملک کے لوگوں کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما، مالی خوشحالی عطا فرما، اولاد کی خوشحالی نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جو مسلمان مظلوم ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ ان کی مدد نصرت فرما. غزہ کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرما. جس خطے میں مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی یا اللہ مدد نصرت عطا فرما. اے اللہ
ایک کریم آقا جیسے کہ بیان کیا گیا ہمارے بہت سے اکابر دنیا سے چلے گئے، حضرت مولانا مفتی نخدادین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ظفر الفقار نقشبندی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نقشبندی رحمہ اللہ، اور کتنے یا اللہ بزرگ چلے گئے۔ ان لوگوں نے ہمیں دین پہنچایا، دین سمجھایا، دین کا نمونہ بن کے دکھایا، یہ ہمارے محسنین تھے۔ یا اللہ آج یہ تیرے حضور پہنچ گئے ہیں، ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، ان کے فیض کو ان کے مرنے کے بعد بھی جاری فرما، اور جو ہمارے بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے معاونین، اس ادارے کے یا اللہ محترم حضرت کے اولاد، یا اللہ اس سب دین سے وقف ہے، یا اللہ ان کے معاونین کو، ان کی اولاد کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے خدام کو یا اللہ خوب برکتیں اور ترقیات نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس کی وجہ سے یہ صحابہ کرام نے، پھر محدثین اعظام نے اتنی محنت سے یہ حدیثیں پہنچائیں ہم تک۔ یا اللہ ان سب کو ہمارے نیک اعمال سے صدقہ جاریہ عطا فرما، اور ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہم ایک دوسرے کے خیر کے کاموں میں مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے خیر کے کاموں کو دیکھ کے خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے، اور آپ کا علم ہم سب سے یا اللہ سب کامل مکمل ہے، یا اللہ وہ تمام خیر عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔